ایک حقیقت ایک افسانہ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کی بزم میں آپ کے سامنے مصنف غلام عباس کے افسانے کتبہ کو پیش کیا جا رہا ہے۔ آئیے غلام عباس کے حالات زندگی کا مختصر جائزہ لیتے ہیں۔ غلام عباس 17 نومبر 1909 کو مشرقی پنجاب کے مشہور شہر امرتسر میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم دیال سنگھ ہائی اسکول لاہور سے حاصل کی۔ جماعت نہم میں تھے کہ والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اس لیے تعلیمی سلسلہ جاری نہ رہ سکا۔ انہوں نے 1942 میں میٹرک اور 1944 میں FA کا امتحان پاس کیا۔ 9ویں جماعت میں ہی تھے جب انہوں نے اپنی پسندیدہ انگریزی کہانیوں کا اردو ترجمہ کرنا شروع کر دیا۔ غلام عباس خود کہتے ہیں کہ میں نے جب پہلا افسانہ لکھا اس وقت میری عمر 15 سے 16 برس تھی۔ بچوں کے رسالے پھول اور خواتین کے رسالے تہذیب نسواں کے نائب مدیر بھی رہے۔ 1938 میں آل انڈیا ریڈیو دہلی سے منسلک ہو گئے اور ریڈیو کے رسالے آواز کی ذمہ داریاں سنبھالیں۔ 1948 میں ریڈیو پاکستان کے رسالے آہنگ کی ذمہ داری بھی انہیں سونپی گئی۔ 1949 میں BBC لندن سے وابستہ ہوئے اور یہاں سے واپس آ کر 1952 میں دوبارہ آہنگ کی ذمہ داری سنبھالی۔ آنندی، سرخ گلاب، کتبہ اور اوور کوٹ جیسے شاہکار تخلیق کرنے والے غلام عباس 2 نومبر 1982 کو اس فانی جہاں سے رخصت ہوئے۔ کتبہ غلام عباس کے شاہکار افسانوں میں سے ایک نمائندہ افسانہ ہے۔ اس افسانے کا بیان سادہ اور منفرد ہے۔ تحریر میں انتہائی روانی اور سادگی ہے۔ انجام تک پہنچتے پہنچتے قاری بھی ایک دکھ بھری سانس لے کر رہ جاتا ہے۔ کتبے سے ہمارے یہاں عام طور پر قبروں یا مزاروں پر لکھی تحریر لی جاتی ہے، جو ایک تختے پر لکھ کر قبر پر لگائی جاتی ہے۔ چنانچہ یہ افسانہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کس طرح ایک بے جان شے انسان کی شناخت بن جاتی ہے۔ کتبہ انسان کی ناتمام آرزوؤں کی علامت ہے جو زندگی میں پوری نہیں ہوتی۔ ناظرین، افسانے کا آغاز ہی ایک شاندار منظر نگاری سے اس طرح ہوتا ہے کہ پورا منظر مکمل تفصیلات کے ساتھ قاری کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ گویا عمارتوں کے دفاتر میں کام کرنے والے 4000 افراد سامنے چلتے پھرتے محسوس ہونے لگتے ہیں۔ دفتروں سے نکلنے والے کلرک اپنی مکمل وضاقتہ کے ساتھ فائلیں اٹھائے گھروں کو جاتے دکھائی دیتے ہیں۔ پڑھنے والا شریف حسین کے ساتھ تانگے میں بیٹھ کر جامع مسجد کے گرد سجنے والے بازار پہنچ جاتا ہے، جہاں کی ایک ایک دکان اور اس کے معیار کا نقشہ ایسی خوبصورتی سے کھینچا گیا ہے کہ ظروف، گلدان، گھڑیاں، فوٹوگرافر، گراموفون، ستار، بھس بھرا ہرن، پیتل کے مجسمے، بدھ کا نیم قد مجسمہ سب نظروں میں اتر آتے ہیں۔ آئیے آپ بھی غلام عباس کی اس منظر کشی سے لطف اٹھائیں۔ شہر سے کوئی 1.5-2 میل کے فاصلے پر پرفضا باغوں اور پھلواریوں میں گھری ہوئی قریب قریب ایک ہی وضع کی بنی ہوئی عمارتوں کا ایک سلسلہ ہے جو دور تک پھیلتا چلا گیا ہے۔ عمارتوں میں
کئی چھوٹے بڑے دفتر ہیں جن میں کم و بیش 4000 آدمی کام کرتے ہیں۔ دن کے وقت اس علاقے کی چہل پہل اور گہما گہمی عموماً کمروں کی 4 دیواریوں میں ہی محدود رہتی ہے، مگر صبح کو 10:30 بجے سے پہلے اور دوپہر کو 4:30 بجے کے بعد وہ سیدھی اور چوڑی چکلی سڑک جو شہر کے بڑے دروازے سے اس علاقے تک جاتی ہے، ایک ایسے دریا کا روپ دھار لیتی ہے جو پہاڑوں پر سے آیا ہو اور اپنے ساتھ بہت سا خس و خاشاک بہا لایا ہو۔ تو ناظرین، غلام آباد کی شہر کے ایک حصے کی منظر کشی آپ نے سنی۔ پورا نقشہ کھینچنے کے بعد شہر کی چہل پہل کے لیے ان کا یہ جملہ اس پورے منظر کو ایک ادبی رنگ عطا کرتا ہے اور ہمارے ذہنوں میں اس رونق کی مکمل عکس بندی کر دیتا ہے۔ جملہ کچھ یوں ہے: یہ چہل پہل ایک ایسے دریا کا روپ دھار لیتی ہے جو پہاڑوں پر سے آیا ہو اور اپنے ساتھ بہت سا خش و خاشاک بہا لایا ہو۔ ناظرین، آئیے اب ہم افسانے کی طرف بڑھتے ہیں۔ شریف حسین، افسانے کا مرکزی کردار، جو ایک درجہ دوم کا کلرک ہے۔ اس کے ہر مہینے کی ابتدائی دن بڑے پرلطف ہوا کرتے تھے، جس میں وہ اپنی پسندیدہ سواری پر تانگے پر گھر جاتا تھا۔ ایک دن خلاف معمول تنخواہ کے 8 روز بعد بھی اس کی جیب میں 5 روپے کا نوٹ اور کچھ آنے پیسے پڑے تھے، کیونکہ بیوی میکے گئی ہوئی تھی اور وہ گھر میں اکیلا رہ گیا تھا۔ اس لیے وہ آزاد تھا کہ جب چاہے گھر جائے اور چاہے تو ساری رات ہی گھومتا رہے۔ اسی طرح گھومتے پھرتے وہ ایک کباڑیے کی دکان پر پہنچا، جہاں اس کے پاس پتھر کا ایک ٹکڑا پڑا دیکھ کر اسے خیال آتا ہے کیوں نہ اسے خرید کر اس پر اپنا نام لکھوا کر گھر کے دروازے کے باہر لگا دے۔ چنانچہ اس نے بڑے شوق اور فخر سے سنگ تراش سے اس پر اپنا نام کندہ کروایا۔ شاید یہ پہلا موقع تھا کہ اس نے اپنا نام اس قدر جلی حروف میں لکھا ہوا دیکھا ہو۔ سنگ تراش کی دکان سے روانہ ہوا تو بازار میں کئی مرتبہ اس کا جی چاہا کتبے پر سے اس اخبار کو اتار ڈالے جس میں سنگ تراش نے اسے لپیٹ دیا تھا، اور اس پر ایک نظر اور ڈال لے، مگر ہر بار ایک نامعلوم حجاب جیسے اس کے ہاتھ پکڑ لیتا۔ شاید وہ راہ چلتوں کی نگاہ سے ڈرتا کہ کہیں وہ اس کتبے کو دیکھ کر اس کے ان خیالات کو بھانپ نہ جائیں جو پچھلے کئی دنوں سے دماغ میں مسلط تھے۔ تاہم جب وہ گھر پہنچتا ہے تو تب اسے خیال آتا ہے کہ اس کے چھوٹے سے گھر کے باہر تو ایسی کوئی جگہ ہی نہیں جہاں اسے نصب کیا جا سکے۔ تب اسے احساس ہوا کہ کتبہ لگانے کے لیے گھر کا بڑا سا گیٹ ضروری ہے۔ وہ اس خواب کو آنکھوں میں سجائے دن رات محنت کرتا رہا، مگر ریٹائر ہونے کے بعد بھی اپنا بڑا گھر نہ بنا سکا، اور وہ کتبہ یوں ہی اس کے گھر میں پڑا رہتا ہے۔ شریف حسین بالآخر بڑھاپے میں بیمار ہو کر اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ والد کی موت کے بعد اس کا بڑا بیٹا مکان کی صفائی کر رہا تھا کہ پرانے اسباب کا جائزہ لیتے ہوئے ایک بوری میں یہ کتبہ اسے مل جاتا ہے۔ بیٹے کو باپ سے بے حد محبت تھی۔ کتبے پر باپ کا نام دیکھ کر اس کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو بھر آئے،
اور وہ دیر تک ایک محویت کے عالم میں اس کی خطاطی و نقش و نگار کو دیکھتا رہا۔ اچانک اسے ایک بات سوچی جس نے اس کی آنکھوں میں چمک پیدا کر دی۔ اگلے روز وہ کتبے کو سنگ تراش کے پاس لے گیا اور اس کتبے کی عبارت میں تھوڑی سی ترمیم کرائی اور پھر اسی شام اسے اپنے باپ کی قبر پر نصب کر دیا۔ اب اس کتبے پر شریف حسین کے نام سے پہلے مرحوم لکھا ہوا تھا۔ یوں کتبہ شریف حسین کو زندگی میں پہچان تو نہ دے سکا، مگر مرنے کے بعد اس کی ابدی آرام گاہ پر نصب ہو کر پہچان کا باعث بنا، اور یوں کہانی یہاں پر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ آئیے اب ہم اس افسانے کے اہم گوشوں پر نظر ڈالیں۔ یہ افسانہ فرد کی نہ تمام خواہشات کی سرجری ہے۔ ضروری نہیں کہ زندگی میں ہماری تمام خواہشات پوری ہوں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہماری ایک مچلتی آرزو پوری نہیں ہوتی۔ شریف حسین بھی سنگ مرمر کے ایک کتبے کو دیکھ کر ایک بہتر زندگی کے خواب دیکھتا ہے، تاہم اس کی یہ آرزو اس کی موجودہ مالی حیثیت سے مطابقت نہیں رکھتی، اس لیے وہ اس کا اظہار بھی کسی سے نہیں کرتا، بلکہ اسے چھپائے پھرتا ہے، اور اسے چھپانے میں وہ بے حد احتیاط برتتا ہے۔ یہ رویہ انسان کی اس نفسیات کی عکاسی کرتا ہے کہ جب وہ اپنے قد سے بڑے خواب رکھتا ہے تو وہ ڈرتا بھی ہے کہ لوگ اس کا مذاق نہ اڑائیں۔ ہمارے لیے اس میں سیکھنے کا مقام یہ ہے کہ زندگی کے لیے بلند تر خواہشات رکھنے میں کوئی حرج نہیں، اور نہ ہی ان میں ہمیں شرمندہ ہونا چاہیے۔ یہ افسانہ ہمیں معاشرے کے ان محروم طبقات کا احوال بھی سناتا ہے جو اپنی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کی جدوجہد میں لگے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی سادہ سی زندگی گونا گو پیچیدہ مسائل سے نبرد آزما ہے، جو اپنی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کی تگ و دو میں نہ جانے کتنی حسرتیں دل میں دبائے مر جاتے ہیں۔ شریف حسین ایک عمدہ ذوق اور جمالیات رکھنے والا شخص ہے، لیکن ایک کلرک کی تنخواہ سے وہ جس طرح زندگی کو گھسیٹ کر جینے کے اسباب بنا رہا ہے، اس کی آرزوئیں اندر ہی دبی رہتی ہیں۔ ایسا ہر فرد کی زندگی میں بھی ہوتا ہے۔ وسائل کی کمی اور خواہشات کی کثرت ایک ایسا مسئلہ ہے جس کا ہمیں ہر وقت سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم زندگی کو دانش مندی سے گزاریں، وسائل کے استعمال میں اور خواہشات میں توازن کا دامن ہرگز نہ چھوڑیں۔ اگر ہم ایسا نہ کر سکیں تو زندگی پھر ایک احساس محرومی کا شکار ہو جائے گی۔ اس افسانے میں پورے معاشرے کے لیے بھی ایک اپیل ہے کہ اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کی خبر رکھیں جو زندگی کی آسائشوں سے محروم ہیں۔ یہ بات ذہن میں ضرور رہے کہ ایسے لوگ اپنی خودداری کی وجہ سے کسی سے مدد بھی نہیں مانگتے، تاہم ہم سے جس قدر ممکن ہو ان کے بارے میں آگاہ رہیں اور ان کی مدد کریں۔ غلام عباس صاحب کا فن اس افسانے میں اپنے عروج پر ہے۔ جس چابک دستی سے انہوں نے صرف ایک ہی کردار کے ذریعے زندگی کا ایک پورا دور اور اس کا درد قاری تک پہنچایا ہے، وہ قابل تحسین ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہر فرد میں ایک فطری جذبہ موجود ہوتا ہے
جو اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ لوگ اسے چاہیں، معاشرے میں اس کی عزت ہو اور لوگ اسے اس دنیا سے کوچ کر جانے کے باوجود بھی یاد رکھیں۔ اشاعت ذات کا یہ جذبہ غریبوں اور امیروں دونوں میں پایا جاتا ہے۔ لوگ اس جذبے کی تسکین کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، ضرورت صرف اور صرف اس امر کی ہے کہ نگاہ ہمیشہ بلند رہے۔ آپ کی عنایت کا بے حد شکریہ۔